اب ہم مشکل سوالات ایسے حل کرتے ہیں جس سے ہمارے اصولوں کی تشریح ہو جائے. کتاب میں یہ صفحہ نمبر 38 پر دیے ہوئے ہیں. ایک میت ہے جس کی ماں باپ اور ایک بیٹا موجود ہے. یہ کتاب کا سوال نمبر 1 ہے. یہ سب چونکہ ایک تعداد میں ہے لہذا ان کے لیے سہام فی کس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں کو 4 سہام اور باپ کو 4 سہام بطور ذوی الفروض مل گئے. بیٹا اسبہ بنفسی ہی ہے لہذا ہمیشہ اس کو اسبہ کے طور پہ سے ملتا ہے. پس ماں کو 4 سہام اور باپ کو 4 سہام جو ذوی الفروض کے طور پہ ملے دونوں یہ مل کے 8 سہام ہو جاتے ہیں. تو باقی 24 میں سے 16 سہام رہ گئے. وہ 16 سہام جو ہے نا وہ بیٹے کو مل جائیں گے اکیلے. لہذا ماں کو 4 سہام باپ کو 4 سہام اور بیٹے کو 16 سہام مل گئے. جب ہم اس کو مختصر کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں کو 1 سہام باپ کو 1 سہام اور بیٹے کو 4 سہام مل گئے. اس وقت اس صورت میں مجموعہ جو ہے گا وہ 6 بن جائے گا. مثال نمبر 2 کی ورثہ کو سبز رنگ کے حروف میں دکھایا گیا ہے. اس میں بیوی باپ اور بیٹیاں 2 تعداد میں ورثہ ہیں. بیوی کو 3 سہام مل گئے چونکہ میت کی اولاد موجود ہے اور بیٹیوں کو مشترکہ طور پہ 16 سہام مل گئے. ذوی الفروض میں باپ کو 4 سہام مل گئے کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے. جب ہم نے اس کو جمع کیا تو 3 × 4 7 × 16 23 سہام آ گئے. تو اس میں سے جو 1 سہام باقی بچ گیا وہ 1 سہام جو ہے وہ باپ کو اسبہ کے طور پہ مل گیا. لہذا اب باپ کے 4 سہام کے بجائے 5 سہام ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ بیوی کو 3 سہام باپ کو 5 سہام اور بیٹیوں کو مشترکہ طور پر 16 سہام مل جائیں گے. چونکہ 16 2 پہ پورا تقسیم ہوتا ہے لہذا 8 سہام بیٹی کو مل جائیں گے اور اس میں چونکہ کوئی کسر نہیں آ لہذا سوال کا جواب بھی مل گیا. سرخ رنگ کے حروف میں جو ورثہ دیے ہوئے ہیں باپ ماں اور بیوی یہ سوال نمبر 3 کے ہیں. ورثہ بیوی باپ اور ماں ہے اور ان سب کی تعداد 1 ہے. بیوی کو 6 سہام مل گئے کیونکہ میت کی اولاد کوئی نہیں اور باپ کو یہاں پر ذوی الفروض میں ایسا نہیں مل رہا کیونکہ میت کی کوئی اولاد نہیں. البتہ ماں کو 6 سہام مل گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی اور باپ موجود ہے اور ذوی الفروض کے جدول میں آپ دیکھ لیں گے کہ بیوی اور باپ اگر موجود ہو تو پھر جو ہے نا ماں کو 6 سہام ملتے ہیں. پس سہام جو ہے نا بیوی کے 6 ہو گئے. باپ کے بطور اسبہ 12 سہام ہو گئے کیونکہ 6 مل کے ذوی الفروض کے 12 سہام بن جاتے. تو 24 سے 12 نکالے تو 12 سہام جو باقی بچے وہ پورے کے پورے باپ کو مل گئے اور ماں کو 6 سہام مل گئے. ان کو پھر بعد میں مختصر بھی کیا جا سکتا ہے. پرپل رنگ کے حروف میں جو ورثہ دیے ہوئے ہیں یہ سوال نمبر 4 میں دکھائے گئے ہیں. اس میں ورثہ ماں جد اور بیٹا ہے. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جو تعداد ہے وہ ہر ایک کا 1 ہے. تو سہام جو ہے وہ ماں کو 4 سہام اور جد حقیقی کو بھی 4 سہام بیت کے کباب کے قائم مقام ہونے کے طور پہ مل گئے کیونکہ باپ موجود نہیں اور میت کی اولاد موجود ہے. بیٹے کو پھر اسبہ کے طور پہ 16 سہام مل گئے. ان کو پھر بعد میں اسی طریقے سے مختصر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں جد جو ہے پورا قائم مقام ہے والد کا. ایک شخص بیوی کو جد حقیقی کو اور 2 بیٹیوں کو چھوڑ جاتا ہے. یہ یہاں پر نیلے حروف میں دیا ہوا ہے. بیوی کی تعداد 1 ہے, جد کا تعداد 1 ہے اور بیٹیوں کی تعداد 2 ہے. یہاں پر بیوی کو 3 سہام مل گئے کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے. جد کو میت کی اولاد موجود ہونے کی وجہ سے باپ کے قائم مقام کے طور پہ 4 سہام مل گئے. اور بیٹیاں جو ہے بیٹیاں ان کو مشترکہ طور پر 16 سہام مل گئے. جب ہم نے اس کو جمع کیا تو 3 × 4 7 × 16 23 سہام آ گئے. تو اس میں سے جو 1 سہام باقی بچ گیا وہ 1 سہام جو ہے وہ جد کو بطور اسبہ کے مل گئے اسبہ کے طور پہ مل گیا. لہذا اب جد کے 4 سہام کے بجائے 5 سہام ہو جائیں گے. سوال نمبر 5 میں ایک میت اپنے بیٹی باپ اور دادی کو چھوڑ جاتا ہے. ان سب کی تعداد 1 ہے. 12 سہام بیٹی کو اکیلے مل گئے کیونکہ بیٹی یہاں ذوی الفروض ہے اور باپ کو اسبات ذوی الفروض میں 4 سہام مل گئے. اس کی وجہ ہے کہ میت کی اولاد بیٹی موجود ہے اور دادی جو ہے چونکہ یہاں پر باپ کے واسطے سے حصہ پا سکتی تھی اور باپ موجود ہے لہذا دادی کو حصہ اب نہیں ملے گا.
بس ذوالفروز میں صرف 12 کے 12 حصے جو ہے نا وہ تو مل گئے بیٹی کو، اور باقی جو اور باپ کو 4 حصے مل گئے، تو دونوں مل کے 16 سام بن گئے۔ 24 سے 16 نکالے تو 8 سام جو باقی بچے وہ بھی باپ کو۔ اب یہ سوال جو ہے پہلا، اس میں ورثاء میں ایک بیٹی ہے، ایک جد ہے اور ایک دادی ہے، تو لہذا جو ذوالفروز کا جو چارٹ ہے اس میں چونکہ بیٹی یہ ایک ہے تو اس وجہ سے اس کو 12 حصے ملتے ہیں 24 میں سے، اور جد جو ہے نا اس کو اس صورت میں سے ملتے ہیں کہ اولاد موجود ہو اور باپ نہ ہو، تو باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی موجود ہے، لہٰذا اس کو حصہ مل سکتا ہے، تو اس کو پھر باپ والا حصہ ملتا ہے، یعنی 4 24 میں سے۔ وہ دادی کے لیے شرط یہ ہے کہ ماں موجود نہ ہو اور جد واسطہ نہ ہو، تو یہاں جد واسطہ نہیں ہے کیونکہ دادی تو باپ کی یعنی ماں ہے، لہذا وہ جو ہے نا چونکہ باپ نہیں ہے تو اس کو حصہ مل سکتا ہے، تو اس کو بھی اپنے سے 4 مل گئے۔ اب ٹوٹل حصے جو ہے نا 12 جمع 4 16 جمع 4 20 ہو گئے 24 میں سے، تو 4 رہ گئے، یہ 4 اسبا کو جائیں گے۔ تو جو جد ہے یہ اسبا بھی بنتا ہے کیونکہ اولاد بھی موجود نہیں ہے، باپ بھی موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جد کی باری ہے، لہٰذا وہ باقی 4 حصے بھی اس کو مل گئے۔ تو اس طریقے سے بیٹی کو 12 اور جد کو 8 اور دادی کو 4 مل جائیں گے۔ دوسری جو مثال ہے اس میں بیٹیاں 2 ہیں، پوتی 1 ہے، ماں 1 ہے، حقیقی بہنیں 2 ہیں۔ اس صورت میں جو بیٹیاں ہیں ان کو 16 24 میں سے حصے ملیں گے کیونکہ ظاہر 1 سے زیادہ ہیں، اور ظاہر مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی چونکہ بیٹا موجود نہیں ہے تو ظاہر مطلب 16 24 میں سے لیں گے۔ پوتی جو ہے یہ اس وقت محروم بن جائے گی، اس کی وجہ کہ اسبا میں یہ سطح پا سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی برابر کا یا اس سے کم درجے کا مرد موجود ہو، یعنی پوتا موجود ہے، پڑ پوتا ہے، سکڑ پوتا، ان میں کوئی نہیں، لہذا یہ اسبات میں بھی محروم اور ذوالفروز میں تو پہلے سے محروم ہے۔ ماں کو ذوالفروز میں سے 4 حصے مل جائیں گے۔ اب 16 جمع 4 20 حصے ہو گئے 24 میں سے، تو 4 رہ گئے، تو یہ 4 کس کو دیں گے؟ تو اس میں اگر اس بات کے چھڑ پر ہم دیکھیں تو اولاد بھی موجود نہیں ہے اور ساتھ ساتھ باپ اور اجداد میں بھی کوئی نہیں ہے، تو اب باری جو ہے نا مطلب اس کی بہن بھائیوں کی آ گئی ہے، تو جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان میں سے حقیقی بھائی چونکہ موجود نہیں ہے تو حقیقی بہنوں کو ہی یہ مطلب اسبا کے طور پر یہ 4 یونٹس مل جائیں گے۔ تو اس طرح ہمارے پاس شام فیکس جو ہوگے 8 بیٹی کو، پوتی محروم ہے، ماں کو 4 اور حقیقی بہنوں کو ہر ایک میں سے ہر ایک کو جو ہے مطلب 2 مل جائیں گے۔ تیسری مثال جو ہمارے پاس ہے، یہ پوتی 1 ہے، پڑ پوتیاں 3 ہیں، سکڑ پوتیاں 2 ہیں اور ماں ہے۔ اس صورت میں پوتی کو چونکہ بیٹی موجود نہیں ہے لہذا اس کو 12 یونٹس مل جائیں گے 24 میں سے، اس کی وجہ یہ کہ 1 ہے۔ البتہ پڑپوتیوں کا جو مطلب حصہ ہے وہ بھی ذوالفروز میں ان کو مل سکتا ہے۔ کیوں مل سکتا ہے؟ کیونکہ مطلب جو ہے نا وہ اگر ایک پوتی موجود ہو تو پھر پڑپوتیوں کو ان کو جو ہے نا مطلب حصہ جو باقی ہے وہ جو 4 باقی یونٹس بنتے ہیں 16 میں سے وہ اس کو دیے جا سکتے ہیں، جو 4 یونٹس ان کو دیے گئے۔ سکڑ پوتی محروم ہے کیونکہ ذوالفروز میں تو محروم ہے ہی، تو مطلب اسبات میں بھی حصہ نہیں لے سکتی، اور اسبات میں کوئی بچتا بھی ہے، اسبات میں کوئی حصہ نہیں لے سکتی کہ اس کے ساتھ کوئی برابر کا یا نیچے والا کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ ماں کو ذوالفروز میں 4 یونٹس مل جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس کل 20 حصے ہو جائیں گے، 12 جمع 4 16 جمع 4 20، لیکن چونکہ سارے ذوالفروز ہیں لہذا اس وجہ سے اب ان میں مزید کوئی فرق نہیں کریں گے، یہ سب کو مطلب جو ہے نا وہ 20 میں سے حصے مل جائیں گے، یعنی اس سے بڑھ جائیں گے ان کے۔ تو اگر ہم ان کو فی کا حصہ معلوم کرنا چاہیں گے تو پھر چونکہ پڑپوتی ہر پڑپوتی کا حصہ 4/3 ہے لہذا اس کو برابر کرنے کے لیے 12 کو 3 سے ضرب دیا 36، اور 4/3 کو 3 سے ضرب دیا تو 4 ہو گئے، اور 4 کو ضرب دیا 3 سے تو 12 ہو گئے، تو گویا کہ 60 میں سے 20 کو بھی 3 سے ضرب دیا تو 60 ہو گئے، تو 60 میں 36 یہ پوتی کو مل گئے اور ہر پڑپوتی کو 4 مل گئے، اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ماں کو 12 مل گئے، تو گویا کہ 36 جمع جو ہے نا وہ 12 اور جمع 12، تو 12 12 24 24 جمع 36 سے 60 حصے ہو گئے۔ جو چوتھی مثال ہے اس میں ورثاء جو ہے
وہ بیٹیاں دو ہیں، بیوی ایک ہے، نانی ایک ہے، دادی ایک ہے اور جد ہے ایک۔ اس صورت میں چونکہ بیٹیاں دو ہیں تو ان کو ذو الفروض کے قانون کے مطابق 16 حصے مل جائیں گے، کیونکہ بیٹا موجود نہیں ہے، ذو الفروض میں حصہ مل جائے گا ان کو۔ بیوی چونکہ اولاد موجود ہے لہٰذا بیوی کو حصہ مل سکتا ہے اور وہ ایک پٹاٹ ہوگا، تو لہٰذا 24 میں سے 3۔ البتہ نانی اور دادی کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا، چونکہ جداد جو ہے جداد سیاح، یہ دونوں جداد سیاح ہیں، تو ان میں جو مطلب قانون یہ ہے کہ ماں موجود نہ ہو اور پدری جداد کے لیے کوئی جدی واسطہ نہ ہو، تو چونکہ جد واسطہ بھی نہیں ہے لہٰذا نانی کو بھی حصہ مل سکتا ہے، دادی کو بھی حصہ مل سکتا ہے، دونوں کو یہ 4 یونٹس تقسیم ہوں گے، لہٰذا 2 ان کو مل گئے۔ اور جو جد ہے اس کو جو ان کے مطلب ظاہر ہے چونکہ اولاد موجود ہے اور ساتھ ساتھ باپ بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو جو باقی جو ذو الفروض کا حصہ باپ کا حصہ ہے وہ ان کو مل سکتا ہے۔ تو اب یہ 16 جمع 3 جمع 4 جمع 4، 16 جمع 3 19، 19 جمع 4 23 جمع 4 27، یہ اصل میں 27 یونٹس بن گئے جو 24 سے زیادہ ہو گئے، اس کو اول کہتے ہیں۔ ان اول یہاں پر ہو گیا، ان کے حصے کم ہو گئے ہر ایک، لہذا فی کس ہر بیٹی کو 8 حصے ملتے ہیں 27 میں سے، اور بیوی کو 3 ملتے ہیں 27 میں سے، اور نانی کو 27 میں سے 2، دادی کو بھی 27 میں سے 2، اور جد کو 4 مل جاتے ہیں 27 میں سے۔ جو پانچواں مثال ہے اس میں، پانچویں مثال میں حقیقی بہنیں ہیں 2، لاتی بہنیں ایک ہے اور احیافی بہنیں ایک ہے۔ اس صورت میں حقیقی بہنوں کو تو یقیناً 16 یونٹس مل جائیں گے 24 میں سے، اس کی وجہ ہے کہ اولاد موجود نہیں، بیٹیاں موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر حقیقی بہنوں کا لیے شرط یہ ہے کہ باپ جد موجود نہ ہو تو، اور ساتھ بہن بیٹا بھائی بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ان کو ذو الفروض میں حصہ مل سکتا ہے، اور وہ بیٹیوں کے برابر ہوگا، لہٰذا 2 ہیں تو ان کو 16 حصے مل جائیں گے۔ لاتی بہنیں محروم ہیں، اس کی وجہ کہ حقیقی بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر لاتی بہن ذو الفروض میں بھی عصبات میں بھی محروم ہوتی ہے۔ اخیافی بہنوں کو ذو الفروض میں حصہ مل سکتا ہے اور 6واں حصہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ 4 یونٹس 24 میں سے ان کو مل رہے ہیں۔ تو اب گویا کہ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ رد والا بات ہو گئی، کیونکہ 16 جمع 4 20 بنتے ہیں اور ٹوٹل 24 ہے، تو اس میں عصبات چونکہ کوئی نہیں ہے لہٰذا سب پہ رد ہو گیا، سب پہ رد ہو گیا، اور یہ ہے کہ چونکہ مطلب ان میں سب ذو الفروض سب نسبی ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے جو ہے مطلب ان میں سب پر رد ہوتا ہے، سب ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں 16 جمع 4 20 ٹوٹل یونٹس ہیں، تو ہر حقیقی بہن کو 8 ملیں گے 20 میں سے، اور اخیافی بہن کو بھی 4 مل جائیں گے 20 میں سے۔ یہی ماشاءاللہ ان کا حال ہے۔